پر رکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار اگر ہم دیکھتے ہیں علامہ ابن حجر ہیثمی جو ہیں، علامہ ابن حجر ہیثمی، انہوں نے حضرات ان کی سن وفات ہے 974 سن ہجری، 974 سن ہجری۔ حضرات ذوالفقار انہوں نے بھی مشکات کی شرح کی ہے، اس کا نام ہے فتح الالہ فی شرح مشکات۔ حضرات ذوالفقار انہوں نے بھی یہ مشکات کی جو شرح تھی، ابھی تو یہ میں نے ابو داؤد شریف کے حوالے سے بیان کیا، آپ کے سامنے میں نے مشکات کی ایک شرح کا حوالہ دیا جو علامہ مظہر کی تھی، اور وہ جس کا حوالہ ابن رسلان نے بھی دیا، اس کا حوالہ پیش کیا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے ملا علی قاری جنہوں نے مشکات کی شرح کی اس کا حوالہ پیش کیا۔ اسی طرح علامہ طیبی جو شافعی المذہب ہیں ان کا حوالہ جو مشکات کی انہوں نے شرح کی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار اس کے علاوہ میں نے شرح ابن رسلان جو تھی ابو داؤد شریف کی شرح، وہ اس میں بھی حدیث پاک موجود تھی، وہ بھی میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب حضرات ذوالفقار یہ علامہ ابن حجر ہیثمی ہیں، انہوں نے بھی مشکات کی شرح کی ہے، مشکات کی شرح، اور فتح الالہ کے نام سے مشہور و معروف ان کی شرح ہے، فتح الالہ فی شرح مشکات۔ اور علامہ ابن حجر ہیثمی بھی یہ شافعی المذہب تھے، اور ان کی سن وفات ہے 974 سن ہجری، 974 سن ہجری۔ حضرات ذوالفقار انہوں نے بھی یہ معنی بیان کیا اسی کا، حد مرفق الایمن کا جو انہوں نے معنی بیان کیا، وہ انہوں نے کتاب التشہد میں جو صاحب مشکات نے روایت نقل کی وہی ہے جو وائل بن حجر والی، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، مختلف انہوں نے معنی بیان کیے وعدہ کا، اس کا حدہ کا، کہ بھئی حدہ کو فعل بھی پڑھا گیا، حدہ کو اسم بھی پڑھا گیا ہے۔ اب یہ اس وائل بن حجر کی حدیث پاک کا معنی بیان کرتے لکھتے ہیں کہ ان المراد بحد مرفقہ آخرہ، کہ مراد حد مرفق سے، یعنی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حد مرفقہ و حد، اگر اس کو اسم پڑھا جائے تو کہتا ہے اس صورت میں اس سے مراد و حد و ان المراد بحد مرفقہ آخرہ، کہتے ہیں کہ اس صورت میں مرفق کی جو حد ہے اس سے مراد وہ اس کی انتہا ہے، آخر کہتے ہیں انتہا کو، آخر خا کی کسرہ کے ساتھ آخر کہتے ہیں انتہا کو، اور کہتے ہیں وہ انتہا کیا ہے، وہ یہی والی انتہا ہے، یعنی یہ والی انتہا ہے۔ تو ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کونی نہیں لگائی جائے گی، وہ جو ہاتھ ہتھیلی کے پاس والی جو جگہ ہے، یا ہتھیلی کے جو پاس والا کنارہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران کے اوپر تھا۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار اگر ہم مشکات کی ایک اور شرح اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ حضرات ذوالفقار شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی حدہ کے وہی فعل اور اسم والے معنی بیان کیے۔ فعل والا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ویسے انہوں نے پہلے حدہ کا وہی معنی بیان کیا جو ملا علی قاری کے حوالے سے، جو میں آپ کے سامنے شروع میں بیان کر چکا ہوں، کہ حدہ کا معنی ہے المنع رکنا والفصل بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان کیا کرنا، فاصلہ رکھنا۔ اب یہ آگے وہی کہتے ہیں ومعنی مرفقہ ان یلتصق بالفخذ وفاصلہ بینہما، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کو ران کے ساتھ لگنے سے روکا، اور فاصلہ بینہما، کونی اور ران کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فاصلہ کیا۔ اب حضرات ذوالفقار یہ انہوں نے معنی بیان کیا فعل کے اعتبار سے، یعنی اگر حدہ کو فعل مانا جائے۔ اب آگے جا کے حضرات ذوالفقار یہ فرماتے ہیں کہ اگر حدہ اسم ہو اور اسم اور منصوب ہو یاداؤ کے اوپر، تو اس صورت میں اس کا عطف ہوگا یاداؤ کے اوپر، اور اس صورت میں یاداؤ ظاہری بات ہے وعدہ کا مفعول ہے، تو کہتے ہیں اب اس کا معنی یہ بنے گا ووعدہ طرف مرفق الیمنی علی فخذہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا، کما وعدہ ید الیسری علی فخذ الیسری، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا۔ یہ بھی حضرات ذوالفقار یہ والا معنی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار اگر ہم یہ سنن نسائی شریف کی جو شرح ہے علامہ سندھی کی، بڑی مشہور و معروف ہے یہ شرح ہے، اگر ہم یہ اٹھا کے دیکھتے ہیں علامہ سندھی کی، تو حضرات ذوالفقار انہوں نے یہ سنن نسائی میں باب موضع المرفقین، یہاں جب یہ آئے انہوں نے بھی یہاں حضرات ذوالفقار وہی مرفق والے جو معنی تھے وہ بیان کیے، اور وہ اس کے حدہ کے جو معنی تھے وہ بیان کیے۔ حدہ کے معنی آپ بیان کرنے کے بعد حضرات ذوالفقار یہ آگے لکھتے ہیں، وہی انہوں نے حدہ کا معنی بیان کیا کہ حدہ اگر فعل ماضی ہے تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے، وہی ہے المنع رکنا والفصل بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا۔ کہتے ہیں اس صورت میں معنی کیا ہے، فاصلہ بین مرفقی و جنبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کے درمیان اور اپنی ران کے درمیان، پہلو کے درمیان کا رکھا، فاصلہ رکھا۔
حضرات ذیکار آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مانا یلتقصا فی حالت اصطلاعہ علی فاخذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونی کے بلند ہونے کی وجہ سے اس کو ران پر رکھنے سے روکے رکھا۔ یہ ذاتی ذکر یعنی خلاصہ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونی کو ران پر نہ رکھا، یہ انہوں نے معنی بیان کیا فعل کے اعتبار سے۔ اب آگے ذاتی ذکر انہوں نے وہی حدہ کا معنی اسم کے اعتبار سے بھی بیان کیا اور فرمایا کہ اگر یہ اسم ہے حدہ تو اس صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ وعدہ حد مرفقہ الیمنی علی فاخذ الیمنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا۔ کنارے کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس کنارے سے کون سا کنارہ مراد ہے، وہ یہ ہتھیلی والا کنارہ ہے۔ حضرات ذکر اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں یہ نیل الاوتار ہے، یہ قاضی شوکانی نے قاضی شوکانی کی شرح ہے۔ قاضی شوکانی غیر مقلد تھے، کسی تقلید نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بھی کتاب یہ جلد کتاب جلد 4 ہے نیل الاوتار کی، کتاب الصلاۃ ہے اور باب الباب السابع والثلاثون، یہ 37واں باب ہے 37واں۔ اب اس میں قاضی شوکانی نے جو باب ہے، قاضی شوکانی نے جس باب کی شرح کی ہے وہ باب الاشارۃ بالسبابۃ و صفۃ وضع الیدین، کہ یہ باب تھا کہ انگلی سے شہادت کی انگلی سے اشارہ اور دونوں ہاتھوں کے رکھنے کے طریقے کا باب تھا یہ، یعنی یہ اس باب کے اندر دونوں ہاتھوں کو کس طرح رکھا جائے اور شہادت کی انگلی کے بارے میں تھا۔ اس میں انہوں نے وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کیا، اور جب وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کیا تو جب یہ لفظ آیا وجعل حد مرفقہ، تو اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ قاضی شوکانی جو ہیں جو غیر مقلد ہیں، یہ فرماتے ہیں